بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمد ما هو اہلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بندہ محمد ابو بکر صدیق آپ کے ساتھ مخاطب ہے۔ آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز حروف مدہ، حروف لین اور اس کے ساتھ ہی ہم پڑھیں گے تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کل کی کلاس کے حوالے سے میں بتا دوں، کل ہم نے پڑھا تھا 3 ٹاپک پہ بات کی تھی۔ پہلا ٹاپک کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، بڑی تفصیل سے بتایا تھا۔ اس کے بعد دوسرا ٹاپک تھا کل کا جزم یعنی سکون جسے کہتے ہیں، اور تیسرا ٹاپک تھا تشدید یعنی شد بھی جسے کہتے ہیں، ڈبلیو شیپ جو تھے۔ تو آج کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج کے ٹاپک میں سب سے پہلے تو حروف مدہ کے حوالے سے بات کریں گے۔ حروف مدہ کیا ہیں، کتنے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو اور یا۔ یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان تینوں حروف کو ایک الف کی مقدار لمبا کر کر پڑھا جاتا ہے۔ اگر ہم ان تینوں حروف کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر یعنی لمبا کر کر پڑھیں گے تو پھر ان کا وجود برقرار رہے گا، ادروائز ان کا وجود برقرار پھر نہیں رہتا۔ اگر ہم ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر نہیں پڑھیں گے تو ان کا وجود برقرار نہیں ہوگا۔ تو ہم آتے ہیں الف مدہ کی طرف کہ الف مدہ کیا ہے۔ الف مدہ میں آپ یہ اصول ذہن نشین کر لیجئے کہ الف مدہ میں جہاں پر الف مدہ ہو اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ الف مدہ کسے کہتے ہیں؟ الف مدہ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے، اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر با الف زبر با، ٹھیک ہے۔ تا الف زبر تا، ٹھیک ہے۔ سا الف زبر سا۔ تو الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ گئی، اس کو الف مدہ کہا گیا۔ تو اس کے پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ ہیجے کر کے پڑھا جائے، دوسرا طریقہ روانی سے پڑھا جائے۔ پہلا طریقہ میں عرض کرتا چلوں، ہیجے کر کے پڑھنا۔ ہیجے کر کے کیسے پڑھتے ہیں؟ با الف زبر با، با واو پیش بو، با الف زبر با، تا الف زبر تا، ٹھیک ہے۔ اور سا الف زبر سا، جیم الف زبر جا۔ تو یہ میں ہیجے کر کے پڑھوں۔ رواں کیسے پڑھنا ہے؟ با تا سا جا حا خا۔ تو میں ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اب ایک الف کی مقدار کیا ہوتی ہے، کسے کہتے ہیں؟ آپ اپنی بند فنگر کو کھولیں گے، اور نہ جلدی کھولنا ہے نہ آرام سے کھولنا ہے، بلکہ اپنی حالت پہ ہی۔ کیسے جی؟ با الف زبر، اب میں فنگر کو کھولوں گا، با با، جتنی دیر فنگر کو کھولنے میں لگی اتنی ہی دیر میں ایک الف کی مقدار ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مثال اگر ہم قرآن کریم میں سنیں تو وہ یہ ہے کہ جیسے قرآن کریم کے اندر لکھا ہوتا ہے قاف الف زبر قا، لام زبر لا، قال۔ اب قاف کے ساتھ الف آ گیا تو یہ الف مدہ ہے، ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو قال یہ اس کی مثال ہے۔ دوسرا جو ہے واو مدہ، ٹھیک ہے۔ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن آپ سمجھ لیں۔ ڈیفینیشن کیا ہے کہ واو کے اوپر جزم آ جائے۔ کل میں نے آپ کو ایک بات سمجھائی تھی جزم کے قاعدے کے اندر کہ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ساکن کہتے ہیں۔ اب واو کے اوپر جزم آ گئی تو واو کیا ہوگا؟ واو ساکن۔ واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش آ جائے تو واو مدہ کہلاتا ہے۔ آسان الفاظ میں ایسے کہہ لیں کہ واو کے اوپر جزم ہو
اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو واو مدہ کہلائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی ادائیگی کیا ہے؟ اس کی ادائیگی بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھنا، جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بند فنگر کو اپنی حالت میں اوپن کرنا، اپنی حالت میں کھولو گے تو جتنی دیر میں وہ کھلے گی وہ ایک الف کی مقدار ہے۔ جیسے میں پڑھتا ہوں با واو پیش بو بو، تو یہ ایک الف کی مقدار ہے، میں نے ایک الف کی مقدار اس کو کھینچ کر پڑھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے، اور اس میں بھی ہونٹ گول ہوں گے کیونکہ پیش آ گیا نا، تو اس لیے اس میں بھی ہونٹوں کو ہم گول کر کے پڑھیں گے۔ اس کے بھی دو ہی طریقے ہیں پڑھنے کے، ایک ہجے کر کے پڑھنا اور ایک روانی سے پڑھنا۔ ہجے کر کے پڑھنا کیسا؟ با واو پیش بو، تا واو پیش تو، سا واو پیش سو، ٹھیک ہے، یہ ہجے کر کے پڑھنا۔ اور میں روانی سے پڑھوں تو کیسے پڑھوں گا؟ بو تو سو جو، ٹھیک ہے، یعنی ایک الف کی مقدار اس کو میں نے کھینچ کر پڑھا ہے، تو اس کو بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھیں گے، روانی سے بھی جوڑوں سے بھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ ہجے کر کے بھی اور روانی سے بھی، دونوں طریقے سے اس کو پڑھیں گے۔ تو اسی طرح اس کی مثال لیتے ہیں قرآن کریم سے۔ قرآن کریم کے اندر ہے لفظ شہودن، شہودن، شین کے اوپر پیش، ٹھیک ہے، عین کے اوپر بھی پیش، شین پیش شو، ہا پیش ہو، ہا کو واو سے ملانا ہے تو واو کے اوپر کیونکہ جزم ہے، ہا واو پیش ہو، تھوڑا سا کھینچ کر، جزم آنے کی وجہ سے کھینچ کر پڑھیں گے، شہو، ٹھیک ہے، دال دو پیش دن، شہودن۔ اگلی مثال قرآن کریم میں سے لے لیتے ہیں، قعودن، قاف پیش قو، عین واو پیش عو، قعو، دال دو پیش دن، قعودن، ٹھیک ہے۔ تو یہ دو مثالیں میں نے آپ کے سامنے رکھی واو مدہ کے حوالے سے۔ تیسرا ہے جی یا مدہ۔ اب یا مدہ کیا ہے جی؟ اس میں بھی آپ یہ اصول یاد رکھیے گا کہ یہ بھی ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ ڈیفینیشن یہ ہے اس کی کہ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو۔ پھر بتا دوں، یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے والے حرف کے اوپر حرف کے نیچے زیر ہو، ٹھیک ہے، تو یہ جائے مدہ کہلائے گا۔ یا ساکن، ایسے کہہ لیں اب یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ جائے مدہ کہلائے گا۔ تو اس کی بھی ادائیگی کے دو ہی طریقے ہیں، ہجے کر کے پڑھنا اور روانی سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ کیسے ہجے کر کے؟ با یا زیر بی، اب دیکھو میں نے ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا اس کو کیونکہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر اس کو پڑھنا ہے۔ با یا زیر بی، بی، ٹھیک ہے، وہی اصول جو میں نے پہلے آپ کو سمجھایا کہ بند فنگر کو اپنی حرکت پہ اوپن کرنا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہجے سے پڑھنا اور روانی سے پڑھنا۔ ہجے سے کیسے پڑھنا جی؟ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، سا یا زیر سی، ٹھیک ہے، جیم یا زیر جی، ہا یا زیر حی۔ تو یہ میں نے جو ہے ہجے کر کے پڑھا۔ روانی سے کیسے پڑھنا ہے؟ بی، تی، سی، جی، حی، خی، یہ ہے روانی سے پڑھنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جائے مدہ میں نے آپ کو بتائے۔ حروف مدہ پھر بتا دوں 3 ہیں، الف، واو، یا، اور ان کا بنیادی قاعدہ کیا ہے کہ ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا، اور ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الف مدہ کی ڈیفینیشن، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو، الف مدہ۔ واو مدہ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ واو کے اوپر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو، واو مدہ۔ اور جائے مدہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یا ساکن ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو، تو یہ جائے مدہ، یعنی یا کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ جائے مدہ کہلائے گی، ٹھیک ہے۔ یہ تھے حروف مدہ کے حوالے سے۔ اب ہم پڑھیں گے دوسرا ٹاپک جو آج کا ہمارا ہے حروف لین، ٹھیک ہے۔ حروف لین کتنے ہیں جی؟ حروف لین
دو ہیں، یا اور واو، ٹھیک ہے۔ اور اس کا بنیادی اصول آپ ذہن نشین کر لیجئے کہ ان کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا، حروف لین کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ تو آئیے ہم اس کی مثال لیتے ہیں اور پہلے ہم ڈیفینیشن پڑھتے ہیں، واو لین اور یا لین۔ اچھا، پہلے ہم پڑھیں گے واو لین کو۔ اب واو لین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ واو لین کہلائے گا۔ پھر بتا دوں کہ واو کے اوپر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو۔ ہم نے اس سے پہلے جو واو مدہ کا قاعدہ پڑھا تھا نا، اس میں کیا تھا کہ واو کے اوپر جزم اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو وہ واو مدہ کہلاتا ہے۔ لیکن اس کے اپوزٹ ہے یہ کیا ہے جی کہ واو کے اوپر جزم ہو یعنی واو ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ واو لین کہلاتا ہے۔ اس کو کھینچ کر نہیں پڑھنا، اس کے بھی پڑھنے کے دو ہی طریقے ہیں کہ ہجے کر کے پڑھنا اور رواں پڑھنا۔ کیسے جی؟ کہ میں پڑھتا ہوں، با واو زبر بو، تا واو زبر تو، سا واو زبر سو، جیم واو زبر جو، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہجے کر کے پڑھنا۔ روانی سے پڑھنا کیسے ہے؟ بو، تو، سو، جو، حو، خو۔ تو یہ جو ہے یہ روانی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے واو لین۔ واو لین کی ڈیفینیشن سمجھ آ گئی؟ اچھا، اگر ہم اس کی مثال لینا تو وہ ایسے ہے، تا واو زبر تو، ٹھیک ہے۔ اگر قرآن کریم سے مثال لیں تو وہ ایسے ہوگی، یا واو زبر جو، میم دو زیر من، یومن، ٹھیک ہے۔ یہ ہے واو لین، ٹھیک ہے۔ اب ہم آتے ہیں یا لین کی طرف۔ یا لین کیا ہے؟ یا لین بھی اسی طرح ہی ہے کہ یا لین کو بھی ہم نے کھینچ کر نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ یا لین کی ڈیفینیشن کیا ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ واو لین یا لین کہلاتا ہے۔ پھر پڑھیں، پھر بتا دو کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ یا لین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جیسے اب پڑھتے ہیں، حمزہ یا زبر ای، ٹھیک ہے۔ اور مثال لیتے ہیں جی کہ سا یا زبر سی، ٹھیک ہے جی، تو یا زبر توئی، تو یہ کیا ہے؟ یہ لین ہے۔ اسی کے مدہ مقابل جب ہم نے یا مدہ پڑھا تھا، یا مدہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ یا کے اوپر جزم ہو یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو وہ یا مدہ کہلائے گا۔ لیکن یہ ہم پڑھ رہے ہیں یا لین، تو یا کے اوپر جزم ہو یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ یا لین کہلائے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کی مثال لیتے ہیں قرآن کریم میں سے، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ۔ اب ہم نے پڑھا أَلَمْ تَرَ كَيْفَ، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کیف، تو یا ساکن ہے اور اس سے پہلا حرف کاف ہے، اس کے اوپر زبر آ گئی تو یہ لین کی مثال ہوئی۔ کون سا لین؟ یا لین، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر اور ہم مثال لیں تو وہ یہ کہ أَرَأَيْتَ الَّذِي، سورہ معون کا شروع، ٹھیک ہے۔ تو میں پھر بتا دوں حروف مدہ اور لین کے حوالے سے جو دو ٹاپک ہم نے پڑھ لیے۔ حروف مدہ تین ہیں، الف واو یا۔ الف مدہ کی ڈیفینیشن یہ ہے، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو الف مدہ، اور واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو تو یہ واو مدہ۔ اور یا مدہ کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ان تینوں کو ان کا بنیادی اصول یہ ہے کہ کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس کے بعد یا لین اور واو لین۔ واو لین کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ واو کے اوپر جزم ہو، اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ واو لین کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یا لین کیا ہے کہ یا ساکن ہو یعنی یا کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یہ یا لین کہلاتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو حروف مدہ اور لین سمجھ آ گیا ہوگا۔ اب تک کا ہمارا یہ جو ہے قاعدہ
جو قاعدہ کا کورس تھا وہ مکمل ہوا، اور اب ہم آئیں گے ناظرہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ اب ناظرہ کے اندر سب سے پہلے ہم پڑھیں گے تعوذ اور تسمیہ۔ اب سمجھنے کی بات یہ ہے کہ تعوذ کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تعوذ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کو، اور تسمیہ کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم کے اندر بھی یہ اعوذ باللہ آیا لکھا ہوا، میں بتاتا چلو۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اب دیکھ قرآن کریم کی آیت ہے کہ جب بھی قرآن کریم کو پڑھو تو قرآن کریم شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ لازمی پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے، یعنی شیطان سے لازمی پناہ مانگ لیا کرو، اور پھر بسم اللہ تسمیہ۔ اب یہ بھی قرآن کریم کے اندر ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ یہ قرآن کریم سے دونوں کا میں نے بتا دیا کہ دونوں اعوذ باللہ اور بسم اللہ قرآن کریم کے اندر موجود ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم شروع کرتے ہیں، پہلے پڑھیں گے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ میں پہلے ہے جی اعوذ، پہلے حمزہ ہے پھر عین ہے۔ حمزہ اور عین میں فرق رکھنا ہے، حمزہ کی آواز اور عین کی آواز دونوں میں ڈیفرنٹ ہے۔ حمزہ کی آواز آ اور عین کی آواز عو، اعو۔ اچھا، اب میں عین کو نہ کھینچ کے پڑھ رہا ہوں۔ عین کو کھینچ کے پڑھنے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ واو مدہ ہے۔ کیسے کہ واو ساکن ہے اور واو سے پہلے والا حرف عین ہے، عین کے اوپر پیش ہے، اس لیے ایک الف کی مقدار میں کھینچ کر پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ، آگے ذال ہے، نرمی سے پڑھنے والا حرف ہے، اعوذ، ٹھیک ہے، باللہ۔ اب اس کے اندر باللہ کے اندر قاعدہ میں ایک بتانے لگا ہوں، اس کو سمجھ لیں کہ کیا قاعدہ میں بتا رہا ہوں۔ لفظ اللہ کا لام جہاں پر بھی آ جائے اس میں آپ نے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو لفظ اللہ کا لام موٹا کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ جیسے نار اللہ، ٹھیک ہے، اللہ، ٹھیک ہے، تو یہ مثال دی میں نے آپ کو۔ اگر لفظ اللہ کا لام اور اس سے پہلے حرف کے نیچے زیر آ جائے، جیسے اعوذ باللہ میں ہے تو وہ لام باریک پڑھا جائے گا، یعنی لفظ اللہ باریک پڑھا جائے گا۔ کیسے؟ اعوذ باللہ، باللہ اگر میں پڑھوں گا تو غلط ہو جائے گا، باللہ، اعوذ باللہ۔ اب دیکھو با کو میں لام سے ملا رہا ہوں، لام سے ملانے کا مقصد کیا ہے؟ لام کے اوپر تشدید آ گئی ہے اور کھڑی زبر آ گئی، کھڑی زبر آنے کی وجہ سے میں کھینچ کے پڑھ رہا ہوں، تشدید آنے کی وجہ سے با کو لام سے ملا رہے ہیں اور لام کو دوبارہ پڑھیں، بل لا، بل لا، آگے ہا، ہاں حلق کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے، وہاں سے یہ ہا ادا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اعوذ باللہ، باللہ، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، من الشیء، اب میم کے نیچے زیر ہے، میم کو میں کھینچ نہیں رہا، می نہیں پڑھا، مینش، نون کو جلدی سے شین سے ملا رہا ہوں کیونکہ شین کے اوپر تشدید ہے، اور میں اس لیے نون کو شین سے ملا رہا ہوں، من الشیء، شین کو یا سے آگے ملا رہا ہوں کیونکہ یا کے اوپر جزم ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ یا لین کا قاعدہ آ گیا جو ابھی آپ کو میں نے سمجھایا کہ یا ساکن ہے اور اس سے پہلے حرف جو شین ہے اس کے اوپر کیا ہے جی؟ زبر آ گئی ہے، ٹھیک ہے۔ من الشیء، طا کھڑی زبر، طا، من الشیء، طا، ٹھیک ہے۔ طا کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے ہم ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے، طا کو موٹا کر کے پڑھیں گے، من الشیء، طا۔ آپ کو میں نے بتایا تھا جو بھی ہم موٹا کرنا ہے تو زبان پیچھے سے اوپر کی طرف ہوگی، من الشیطان، آگے الرجیم، نون کو را سے ملانا ہے، را کے اوپر تشدید ہے اس لیے ہم نون کو را سے ملا رہے ہیں، اور جہاں پر بھی ایک قاعدہ سمجھ لیں کہ را کے اوپر اگر زبر یا پیش ہو تو را موٹی کر کے پڑھیں گے، اور اگر را کے نیچے زیر آ جائے تو را کو باریک پڑھیں گے۔ پھر بتا دوں یہ قاعدہ، لکھ لیں، ذہن نشین کر لیں کہ را کے اوپر زبر ہو یا پیش ہو تو را موٹی پڑھی جائے گی، را کے نیچے زیر آ جائے تو را باریک پڑھی جائے گی۔ من الشیطان الرجیم، اب میں را کے اوپر زبر ہے اس لیے موٹا کر کے پڑھ رہا ہوں،
نرجیم. آگے ہے نرجیم. جیم کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، تو یہ جائے مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، جیم یا زیر جی نرجی. میں ایک الف کی مقدار کھینچ کے پڑھا ہوں کیونکہ یہ یا مدہ ہے. آگے میم نرجیم. ٹھیک ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اعوذ باللہ کی سمجھ آ گئی ہوگی آپ کو. میں نے اس میں دو قاعدے آپ کو بتائے کہ لام کا، یعنی لفظ اللہ کے لام کب موٹا کرنا ہے کب باریک. اسی طرح را کا قاعدہ بتایا کہ را کب موٹا کرنا ہے کب باریک کرنا ہے. اسی طرح جب ہم آگے ناظرہ میں پڑھتے رہیں گے جیسے جیسے جو قاعدہ آئے گا وہ آپ کو بتاتے جائیں گے انشاءاللہ. آگے ہے بسم اللہ. ٹھیک ہے، لفظ ہے بسم اللہ. اب باؤ کو میں سین سے ملا رہا ہوں. ملانے کا کیا مقصد ہے؟ کیونکہ سین کے اوپر جزم ہے اور سین کو سیٹی کے ساتھ پڑھنا ہے. بسم اللہ. میم کو لام سے ملا رہا ہوں کیونکہ لام کے اوپر تشدید ہے، اس لیے میم کو لام سے ملا رہا ہوں. لام کو دوبارہ پڑھ رہا ہوں، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے اس لیے لام کو کھینچ کے پڑھ رہا ہوں. اور لام کو باریک کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، جو اوپر قاعدہ میں نے آپ کو بتایا. اگر زبر ہوتی تو میں موٹا کرتا. ٹھیک ہے، بسم اللہ. بسم اللہ ملا باریک کر کے پڑھا جا رہا ہے. آگے الرحمہ. آگے ہا آ گیا. ہا کو حلقہ وہ حصہ جو سینے کی طرف والا ہے وہاں سے ادا کرنا ہے. الرحمہ. را کا پھر وہی قاعدہ جو پہلے بتا چکا اعوذ باللہ میں. ٹھیک ہے، را کو موٹا کر کے را کو ہا سے کیوں ملا رہے ہیں؟ کیونکہ ہا کے اوپر جزم ہے اور ہا حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتی ہے نرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمہ. را کو ہا سے ملا کر میم کے اوپر کھڑی زبر آنے کی وجہ سے میم کو کھینچ کر پڑھ رہے ہیں الرحمہ. نون کو را سے ملا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ را کے اوپر کیا ہے؟ تشدید ہے. تشدید آنے کی وجہ سے ہم را سے ملا کر پڑھ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن را کو موٹا کر رہے ہیں را کیونکہ را کے اوپر زبر ہے. بسم اللہ الرحمن آگے حیم. ہا کے نیچے زیر ہے اور یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، تو یہاں پر یا مدہ کا قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سمجھ آ گئی جی؟ ہا اور ہا میں فرق رکھنا ہے. اسی طرح کیسے پڑھیں گے جی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں تو اعوذ باللہ میں ایسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا سبق یہیں پر اینڈ ہوتا ہے. آج ہم نے سب سے پہلے بات کی حروف مدہ کے حوالے سے، پھر ہم نے بات کی حروف لین پہ، اور پھر ہم نے تعوذ اور تسمیہ پڑھا یعنی الناظرہ کا شروع کیا. کل انشاءاللہ منڈے والے دن ہم پڑھیں گے سورۃ الفاتحہ. ٹھیک ہے، اور میں پھر دوبارہ ریپیٹ کرتا چلوں. الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ، ان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو الف مدہ، واو ساکن یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہو واو مدہ، اور یا کے اوپر جزم ہو اور یا سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو یہ یا مدہ. ٹھیک ہے، یہ تینوں حروف مدہ کہلاتے ہیں. ان کا بنیادی اصول، ان کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. اور لین کسے کہتے ہیں؟ حروف لین دو ہیں، یا اور واو لین. یا لین کی کیا ڈیفینیشن ہے کہ یا ساکن ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہو تو یا لین کہلائے گا. اسی طرح واو لین کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ واو ساکن ہو یعنی واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے حرف کے اوپر زبر آ جائے تو یہ واو لین کہلائے گا. ٹھیک ہے جی، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ میں نے تفصیلاً آپ کو سمجھا دی. تو آج کا لیسن یہیں تک. اللہ رب العزت میرا پڑھانا آپ حضرات کا پڑھنا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.